جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج عدالت کے باہر شیخ رشید صاحب نے ایک صحافی کا منہ چوم لیا۔ اس کی کیا وجہ بنی وہ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن پہلے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آج عمران ریاض خان صاحب لاہور کی ایک عدالت میں پیش ہوئے۔ جب سے وہ بازیاب ہوئے ہیں یا واپس آئے ہیں تب سے یہ ان کی پہلی ایک طرح سے باقاعدہ پبلک اپیرنس تھی۔ ان کے فوٹوز اور ویڈیوز تو ہم دیکھتے رہے، لیکن پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ کورٹ آئے، وہاں پہ میڈیا بھی موجود تھا، اور وہ کیوں کورٹ آئے اس کے حوالے سے ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، جو عمران ریاض خان صاحب کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے عمران ریاض خان کے خلاف اس کے اغوا کے دوران درج کیے گئے FIA سائبر کرائم لاہور کے مقدمے میں ابھی میرے آفس کی طرف سے ضمانت دائر کی گئی ہے اور سماعت کچھ دیر بعد ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ لاہور میں ہوگی۔ جی ہاں جی، عمران ریاض خان صاحب ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ جو لاہور ہے وہاں پہ وہ پیش ہوئے، اور یہی جو مقدمہ ہے جس وقت وہ غائب تھے، جس وقت وہ اغوا تھے، اس وقت یہ مقدمہ درج کیا گیا ان کے وکیل کے مطابق، اور اب اس میں ضمانت کی درخواست دائر کی گئی، اور یہی وجہ بنی کہ عمران ریاض خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران ریاض خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب سے وہ واپس آئے ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی صحافتی سرگرمیوں کا آغاز نہیں کیا۔ ابھی ان کی فیملی اور وہ خود اس چیز کے اوپر توجہ دے رہے ہیں کہ ان کی صحت بہتر ہو۔ جس وقت میں ان سے ملا تھا اس وقت ان کو غالباً واپس آئے ہوئے ہفتہ ڈیڑھ ہوا ہوگا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوا ہوگا۔ اس وقت بھی وہ کافی زیادہ کمزور تھے، کافی ایشوز تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ ان کے وکیل سے میاں علی اشفاق صاحب سے میرا رابطہ رہتا ہے، ان سے بھی میں نے پوچھا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرا رہے ہیں اور عمران ریاض کی جو طبیعت ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تھوڑی تھوڑی پبلک اپیرنس ہو رہی ہے، وہ باہر نکل رہے ہیں اور آج وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اب عدالت سے دیکھتے ہیں ان کو کس حد تک ریلیف ملتا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت وہ ابھی عدالت میں پہنچے ہیں۔ اب عدالت سے ریلیف کی بات کی جائے تو آج بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے جو دونوں کلائنٹس ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، ان کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ ہمارے ہر کیس جو ہے وہ اس میں ایک طرح کے فیصلے آتے ہیں، آپ کے سامنے یہ کیس لگ جاتا ہے، لہٰذا اس کیس کو کسی اور بینچ کے سامنے جو ہے شفٹ کیا جائے، کسی اور بینچ کو منتقل کیا جائے۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب آپ بڑی نامناسب قسم کی بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ کیا معاملہ ہے۔ اور انہوں نے اس حوالے سے پھر جو بار کونسلز ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ اس طرح کی اگر صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز بھی جو جسٹس عامر فاروق صاحب کا ایک فیصلہ آیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کا کیس تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے فیصلے کے اندر یہ بھی لکھ دیا کہ 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ لکھا اس کے اوپر بھی کافی اعتراض ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے وکلا کی ٹیم وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ تمام مقدمات انہی معزز جج صاحب کے سامنے لگ جاتے ہیں، وہ خود ہی بینچ بناتے ہیں، اپنے سامنے مقدمہ لگا لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے ہمارے مقدمات میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ یہ وہ الزام ہے جو مبینہ طور پہ وہ لگاتے ہیں۔ دوسری طرف میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی شیئر کر دوں کہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر ہوتے ہوئے متعدد بار اپنی جو ٹیم ہے، جو لیگل ٹیم ہے، اس کو یہ کہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں باقاعدہ جو ہے شکایت درج کروائی جائے۔ ریفرنس تو نہیں آپ بھیج سکتے لیکن شکایت درج کروا سکتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف شکایت گئی ہوئی اور اس کے اوپر ان کو نوٹس وغیرہ بھی ہوا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب متعدد بار اپنی لیگل ٹیم کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے خلاف معزز چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف شکایت درج کروائی جائے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر۔ جو اب تک ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس طرح کا کوئی ریفرنس یا شکایت نہیں بھیجی ہے، لیکن آج عدالت کے اندر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کسی اور بینچ میں منتقل ہوتا ہے یا معزز چیف جسٹس صاحب اپنے سامنے ہی یہ کیس رکھتے ہیں۔ یہ بشرا بی بی کی عمران خان صاحب کی سے ملاقات کے حوالے سے مقدمہ تھا، اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے جو مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ یہی ان کی ٹیم شکایت کرتی ہے، اور ان کے جو قریبی دوست ہیں وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ معزز چیف جسٹس صاحب اپنے سامنے لگا لیتے ہیں اور وہاں پہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا۔ یہ ان کا الزام ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ جب کوئی فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر اپیل بھی ہو سکتی ہے، اور معزز چیف جسٹس صاحب نے بھی آج یہ فرمایا
کہ اگر کوئی فیصلہ ہے جس سے آپ کو اختلاف ہے تو اس کے اوپر آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں. ان کے جو جیل ٹرائل کے حوالے سے مقدمہ ہے اس کے اوپر بھی اپیل کی ہوئی ہے اور 2 معزز جج صاحبان کے سامنے وہ مقدمہ ہے. اب پاکستان کی عدالتوں سے بڑی خبریں آ رہی ہیں، لیکن آج ایک چیز جو ہے وہ عدالت کے باہر بھی ہوئی، جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے دیکھی، ٹرینڈ بھی کر رہی تھی. وہ یہ تصویر ہے، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ویڈیو ہے بنیادی طور پہ جس کا یہ اسکرین شاٹ ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب ایک صحافی کا منہ چوم رہے ہیں. اب وہ صحافی کا منہ کیوں چوم رہے ہیں، اس کی کیا وجہ بنی؟ جناب ہوا اس طرح کہ شیخ رشید صاحب آ رہے تھے وہاں پہ، تو صحافی ان سے مختلف کوسچنز کر رہے تھے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ آپ کا کیا دل ہے کہ میں دوبارہ جو ہے تیسرے چلے پہ چلا جاؤں، مجھے دوبارہ کوئی چلے پہ لے جائے. تو اس صحافی نے آگے سے کہا نہیں شیخ صاحب، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی دوبارہ چلے پہ لے کے جائے. اس صحافی کی وہ بات شیخ رشید صاحب کو پسند آئی تو انہوں نے اس کا منہ چوما، کیونکہ اس صحافی نے کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو دوبارہ چلے پہ جانا پڑے. شیخ رشید صاحب اپنے چلے کے حوالے سے کافی باتیں کرتے رہے ہیں. کل بھی وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے کوئی اپنی درخواست وغیرہ، کوئی پٹیشن وغیرہ بھی واپس لی تھی، کوئی پچھلے کسی کیس کے حوالے سے. اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، اس میں نہیں جاتا، اور وہاں پہ بھی کافی کچھ مکالمہ ہوتا رہا، لیکن وہاں پہ ان کے چلے کا ذکر نہیں ہوا کورٹ کے اندر. لیکن کورٹ کے باہر جو ہے کوئی صحافیوں نے ان سے کوسچن کیا تھا اور اس کے اوپر بھی وہ کنٹروورسی بنی اور کہا گیا کہ جناب شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا منیف فاروق صاحب کے سامنے. لیکن بعد میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا منیف فاروق صاحب کے سامنے یا ان کی غیر موجودگی میں، اور جدھر بھی میں چلے پہ تھا وہاں پہ میرے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا. یہ کلمہ پڑھ کے شیخ رشید صاحب نے کہا. پر اینی وے آج جب دوبارہ چلے کا ذکر آیا اور ایک صحافی نے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو دوبارہ چلے پہ جانا پڑے، تو اس پہ شیخ رشید صاحب اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے صحافی کا منہ چوم لیا. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ 2018 میں اگر عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ جی دودھ میں پانی ملایا ہو، مثال کے طور پہ تھوڑی سی ملاوٹ کر کے ان کو اقتدار میں لایا گیا ہو. لیکن اب جو نواز شریف کو لایا جائے گا اس میں تو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو پانی میں دودھ ملانا پڑے گا. مطلب اس حد تک جو ہے چیزوں کو مینوپولیٹ کرنا پڑے گا ان کو اقتدار میں لانے کے لیے کہ جس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اس وقت ان کی جماعت جتنی پاپولر ہے وہ سب کو پتا ہے، ان کو کتنا ووٹ پڑے گا وہ بھی سب کو پتا ہے. اور اگر یہاں پہ آزاد اور شفاف الیکشنز ہوئے، لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا گیا، لوگوں کو کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کا موقع دیا گیا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جناب خیبر سے لے کے رحیم یار خان تک جو ووٹ پڑے گا پھر وہ ایسا ووٹ پڑے گا، اور کس کو 2/3 اکثریت ملے گی وہ پوری قوم دیکھے گی. لیکن نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے اقتدار میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی یہی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ ملایا جا رہا ہے. مطلب کہ ملاوٹ کی بھی انتہا ہو رہی ہے. یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہا. دوسری طرف نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جی ہم بڑے پاپولر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن وہ کتنے پاپولر ہیں، گراؤنڈ پہ ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے، اس سے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو ہے وہ ایگری نہیں کرتے. اور انہوں نے جو کہا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. ویسے بھی بہت سارے دیگر جو لوگ بھی ہیں، جو سرویز بھی آ رہے ہیں، جو زمینی حقائق بھی ہیں، اس سے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں کہ وہ سادہ اکثریت بھی لے سکیں. تو اسی وجہ سے وہ سیاسی اتحاد بھی بنا رہے ہیں. وہ ان لوگوں کے حوالے سے جن کو ماضی میں وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے، باپ پارٹی کے لوگ، ان کے حوالے سے ان کا کیا موقف تھا، ان کی صاحبزادی کا کیا موقف تھا، ان کی جماعت کے لوگوں کا کیا موقف تھا. لیکن اب انہی لوگوں کو بلوچستان سے وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ وہ اتحاد کر رہے ہیں. تو لگتا ایسے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے سادہ اکثریت بھی لینی ہے تو ہمیں سیاسی اتحاد بنانے پڑیں گے. ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ ہم سادہ اکثریت لے سکیں. اور دوسری طرف اس وقت آپ کو پتا ہے کہ میدان ایک طرح سے ان کے لیے پنجاب میں ہر جگہ پہ بالکل خالی ہے. نہ پاکستان تحریک انصاف کوئی جلسے کر رہی ہے، نہ جلوس کر رہی ہے، نہ ان کے کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں. ان کو کافی سختیوں کا سامنا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ جو پبلک سپورٹ ہے وہ میرے خیال میں اس طرح ابھی تک وہ متحرک نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ شاید جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. لیکن دیکھتے ہیں 8 فروری کو کس کو ووٹ پڑے گا. جس کو بھی میجورٹی ووٹ پڑے گا پھر وہ حکومت میں آ جائے گا. آخر میں جو ایک چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ کپتان جو ہمارے بابر اعظم صاحب ہیں وہ چلے گئے،
یہاں پہ جو پیچھے کپتان تھے حکومت میں کہا گیا کہ جی ان کے خلاف سازش ہوئی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ بابر اعظم صاحب کے خلاف بھی سازش ہوئی ہے. کسی نے اپنے اس رشتہ دار کو کیپٹن بنانا تھا یا کسی نے اس کو کیپٹن بنانا تھا, کسی نے اس کو T20 کا کیپٹن بنوانا تھا, تو کسی نے اس کو ٹیسٹ کا بنوانا تھا, تو کسی نے اس کو ون ڈے کا بنوانا تھا, جس کے اوپر بابر اعظم کو غالباً یہ کہا بھی گیا کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کی جو کیپٹنسی ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں, دوسری کسی اور کے حوالے کر دیں. تو لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا اور تمام جو جتنے بھی فارمیٹس ہیں کرکٹ کے سب سے انہوں نے ایز اے کیپٹن جو ہے وہ ریزائن کر دیا. اب یہ کیا کیپٹن صاحب کے خلاف یعنی بابر صاحب کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا. ماضی میں پھر پلیئرز نے آ کے اعتراف کیا کہ یونس خان کے خلاف کس طرح سازش ہوئی, کس نے سازش کا اعتراف کیا, کس نے وہاں پہ جا کے حلف لیا, کیا کچھ ہوا, کون سا پلیئر اس میں ملوث تھا. اور اب جو ہے دوبارہ ان پلیئرز کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ سازش میں بھی جناب کوئی ماضی کا جو پلیئر ہے اس کا کوئی کردار ہو. آئی ڈونٹ نو کوئی کردار ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ایک اگلی سائیڈ ہے ہماری کرکٹ کی جو بڑی انفارچونیٹ سائیڈ ہے کہ کھیلنے آپ جاتے ہیں یا سازشیں کرنے جاتے ہیں یا لوگوں سے آپ حلف لینے جاتے ہیں کہ اس کیپٹن سے یہ کرنا ہے تو اس کیپٹن سے وہ کرنا ہے. اس میں کون سا پلیئر ملوث تھا جنہوں نے حلف لیا؟ کوئی بھی ڈیسنٹ بورڈ ہوتا, کوئی بھی ڈیسنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں قوم ہوتی, تو اس طرح کی حرکت میں جو پلیئرز ملوث تھے دوبارہ جو ہے وہ کبھی بھی ان کا نام نہ لیا جاتا, کبھی ان کو کوئی سپانسرشپ نہ ملتی, کبھی ان کو کسی عہدے کے حوالے سے ان کے حوالے سے بات نہ ہوتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جناب اپنے کیپٹن کے خلاف حلف لے رہے ہوں, آپ ٹیم کے اندر سازشیں کر رہے ہیں. اور یہ 90s کی دہائی سے چلتا آ رہا ہے, اس سے پہلے بھی چلتا آ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس طرح کے پلیئرز ہوتے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مہذب معاشرے میں کوئی کسی بھی سپورٹس ہو, فٹ بال ہو, باسکٹ بال ہو, وہاں پہ پکڑا جائے کہ ایک کھلاڑی جو ہے وہ چیٹنگ کرتا ہوا پکڑا گیا, بال ٹیمپرنگ کرتا ہوا پکڑا گیا, بال کو چبا کے جناب وہ بال ٹیمپرنگ کر رہا ہے, یا وہ میچ فکسنگ کر رہا ہے, یا وہ پچ اکھاڑ رہا ہے, یا اس نے جو ہے اپنی جو ہے میچ ہی بیچ دیا ہے, یا وہ نو بال اس طریقے سے کر رہا ہے, یا جو بھی ہے, کبھی اس پلیئر کو دوبارہ کوئی کمپنی وہاں پہ سپانسرشپ نہیں دے گی, کیونکہ پتا ہے کہ جناب اس نے بے ایمانی کی ہے, اس کے اوپر اس طرح کا الزام لگا ہے, اس سے تو ہمارے پروڈکٹ کی ساکھ متاثر ہو جائے گی. تو اب جو بہت سارے لوگ ہماری قوم شکایت کرتی ہے کہ جی کرکٹ بورڈ میں یہ ہو رہا ہے, تو کرکٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے, تو وہ خود بھی دیکھیں نا کہ آپ ان پروڈکٹس کو خریدتے بھی ہیں جن کو اس طرح کے لوگ انڈورس کرتے ہیں, اس لیے کہ ان پروڈکٹس کو بھی پتا ہے کہ جو بے ایمانی ہے یا کوئی قانون کی خلاف ورزی ہے یا کوئی اس طرح کی جو حرکت ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے, لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہے لوگوں کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہوتے ہیں, وہ واپس آ کے دوبارہ جناب سیاست میں وزیر اعظم بننے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, حکمرانی کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ہضم کرنے کا نا ہمارے اندر جو وہ ہے کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, ہم مائنڈ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے نے اگر جھوٹ بولا ہے تو اس نے زیادتی کیا, اگر ہمارے بندے نے جھوٹ بولا ہے تو وہ ٹھیک کیا ہے, دوسرے نے اگر بے ایمانی کی ہے تو وہ زیادتی کی ہے, اگر ہمارے بندے نے بے ایمانی کی ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. ہم خود قانون کو توڑتے ہیں, ہم کتنی قانون کے اوپر عملداری کرتے ہیں, ہم ٹریفک قانون کی کتنی پاسداری کرتے ہیں, وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو اگر جو ہے روہت شرما یا کوئی اور جو ہے وہ ٹاس دور پھینکتا ہے تو اس پہ تو ہمیں بڑا اعتراض ہوتا ہے, لیکن ہمارا کوئی کھلاڑی پچ اکھاڑ دے, بال ٹیمپرنگ کر دے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے تو وہ ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہے نا بڑی میٹر کرتی ہیں. جس طرح کا قوم کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے لوگ جو ہے سیاست میں بھی بہیو کرتے ہیں, کھیلوں میں بھی بہیو کرتے ہیں, اور کھیلوں کے اندر بھی سیاست لے آتے ہیں, اور کھیلوں کے اندر بھی پھر یہ ہمیں جو ہے ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نامناسب اور جسے آپ کہتے ہیں اسپورٹس مین شپ کے خلاف یا اس کے بالکل متضاد رویہ نظر آتا ہے. لیکن جب تک وہ ہمیں سرو کر رہا ہوتا ہے, ہمیں پسند آ رہا ہوتا ہے, تب تک ہم اس کو برداشت بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی برداشت کرتے ہیں. اور جو میں نے مثال دی کہ آپ برطانیہ کا کوئی بڑا پلیئر جو ہے یا آسٹریلیا کا یا امریکہ کا وہ کھیل کے اندر بے ایمانی یا چیٹنگ کرتا ہوا پکڑا جائے, اس کے اوپر کیا رد عمل آئے گا. وہ جو ایک سائیکلسٹ تھا آرمسٹرانگ, اس کے اوپر جب پتا چلا کہ جناب وہ کوئی اس طرح کے سپلیمنٹس لیتا تھا تو کس کمپنی نے اس سے واپس اسپانسرشپ لی. لیکن یہاں پہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث, بال ٹیمپرنگ, میچ فکسنگ, جن کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگتے رہے,
وہ آپ کو جو ہے کمرشلز میں بھی نظر آتے ہیں. کمپنیاں ان کو جو ہے وہ ہائر بھی کرتی ہیں, وہ پروڈکٹس کو انڈورس بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ انہی کمپنیوں کو جو برطانیہ یا یورپ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اس طرح کے بندے کو ہائر کریں گی, یہاں پہ وہ ان کو اس لیے ہائر کرتی ہیں کہ ان کو میری اور آپ کی طبیعت کا پتہ ہے اور ہماری کیپیسٹی کا بھی اندازہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ہضم کرنے کی کتنی زیادہ ہماری کیپیسٹی ہے. تو اس حوالے سے جب ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اپنے رویے کیسے ہیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.